جو عورت تیز بولتی ہے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی۔ جو عورت منہ پر ہاتھ رکھ کر سوتی ہے وہ دولت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ سنوارتی ہیں وہ مغرور ہوتی ہیں۔ جس عورت کی آدھی آنکھیں کھلی ہوں وہ سچی عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہو وہ عورت دل کی سخت ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ بولتی ہے وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد لمبا اور جسم دبلا ہو وہ محنتی ہوتی ہے۔ جو عورت سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتی ہو وہ بہادر ہوتی ہے۔ جو عورت کھجور کھا کر سوتی ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ جو عورتیں نہانے میں زیادہ وقت لگاتی ہیں ایسی عورتیں پتھر دل اور کم عقل ہوتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے سمجھ لو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ باتیں نہیں کرتی وہ لوگوں کے منہ پر بات کرتی ہے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے سمجھ لو اس کے اندر آتش فشاں ابل رہا ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور جسم دبلا ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ جو عورت کھاتے ہوئے موبائل استعمال کرے وہ ناسمجھ ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ آہستہ بات کرتی ہے اس کے دل میں چوٹ ہوتی ہے۔ جو عورت الٹی لیٹ کر سوتی ہو وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت سفید کپڑے زیادہ پہنتی ہے ایسی عورت دل کی صاف اور رحم دل ہوتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر کنگھا کرے سمجھ لو اس کی عمر لمبی ہوگی۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور جسم موٹا ہو وہ ضدی ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت ٹانگیں کھول کر سوتی ہے وہ بد کردار ہوتی ہے۔ جو عورت سوتے ہوئے خراٹے لیتی ہے وہ دکھی عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر غصے والا ہو وہ سادگی پسند ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ تعریف، عزت، محبت اور وقت یہ 4 چیزیں عورت کی بنیادی ضروریات ہیں۔ جو عورت منہ کھول کر سوتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت پیٹ بھر کر سوتی ہے سمجھ لو اس کا پیٹ جلدی نکل آتا ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس کا خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگا کر اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات نے خواب چھین لیے۔ بہادر کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل ہونے کی نشانی ہے۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ گھر میں مور کا آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں چمگادڑ کا گھونسلہ بنانا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی علامت ہے۔ ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلا کر لگایا کرو جلد چمکدار ہو جائے گی۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی ڈھونڈ کر نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ بلا وجہ پیاس کا لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ ساحل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس پہچان ہے۔ روزانہ 1 کھجور کھانے سے جسم میں تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانا جسمانی کمزوری کو بڑھاتا ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھے کی نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئے دن کے بعد نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ آواز کا بیٹھ جانا صرف گلے کی خارش نہیں بلکہ پانی کی کمی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ خشک انجیر اور خوبانی کو رات بھر بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ مچھلی کا گوشت سردیوں میں بے شمار فائدہ رکھتا ہے۔ سینے میں ہلکی جلن کو معمولی تذابیت نہ سمجھیں، یہ دل کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔
آلو بخارا جسمانی طاقت حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے سردی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا جسم کو قوت فراہم کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی عورتوں میں ہڈیوں کے درد اور تھکن کا باعث بنتی ہے۔ بھوک نہ لگنا ہمیشہ معدے کی خرابی نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ گرم پانی میں پاؤں ڈبونے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ جسم کبھی ایک دم خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیں آہستہ آہستہ خاموش اشارے دیتا ہے۔ کبھی کبھی جسم درد نہیں کرتا بلکہ وہ صرف آپ سے آرام مانگتا ہے۔